بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, Toronto, Canada. Bayan after 27th Taraweeh. Today is Sunday, 1st of December 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم أنزل السكينة علينا وإن أبوا شيئا أبينا. صدق اللہ. بزرگان محترم، یہ ماہ مبارک اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ زیر زمین خواب نشی سوئے ہوئے ہیں، ان کو موقع نہیں ملا. ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا. یہ موقع کتنا قیمتی ہے. ایک حدیث شریف سنیے. دو شخص اپنے گاؤں سے، دیہات سے، اپنے علاقے سے مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے. مدینہ منورہ میں کچھ دن کے بعد میں ایک صاحب کا انتقال ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ ان کے دوسرے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کا جنازہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھایا. جب دفن کرنے کے لیے لے کر قبرستان گئے تو قبر وبر تیار ہوتی ہے، وہاں تک حضور صحابہ کے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس میت کے لیے تم نے کیا دعا کی؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی بخشش فرما، یہ کر وہ کر، یہ کر وہ کر. اور اس کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا، یعنی وہ ایک ہفتہ پہلے جو اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ساتھ اسے ملا. تو حضور نے فرمایا تم نے بڑا ظلم کیا بیچارے پر. اس کا ساتھی ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا تھا اور یہ ایک ہفتہ اور زیادہ زندہ رہا. اس ہفتے میں اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے تسبیحات پڑھی، ذکر بھی کیا، یہ کیا وہ کیا. تو اس کے ایک ہفتے کی عبادت کا کچھ نہیں. اس کے ساتھی کے ساتھ ملا کا مطلب ہے کہ اس کے ایک ہفتے کی عبادت کا کوئی صلہ نہیں. حدیث شریف میں ہے، یہ حدیث پوری ہو گئی. حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی بہترین انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ. اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آدمی کی خوش بختی اور نیک بختی. تو پچھلے سال ہمارے بہت سے بھائی تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سال اور لمبی زندگی عطا فرمائی. ہم نے سال بھر اللہ کے فضل و کرم سے نمازیں پڑھی، خیراتیں کی، جو ذکر و اذکار دیا وہ کیا. اور پھر یہ ماہ مبارک ملا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہمارے نصیب میں تھا وہ ہم نے ادا کیا. میرے بھائیوں، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں یہ چانس دیا. بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں.
اللہ پاک کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں زیادہ نعمتیں تمہیں دوں گا۔ یہ اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس پر اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی رات ہے، مبارک رات ہے، تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جائیں حضرات۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کا موقع ملے، بیٹھنے کو گنجائش پیدا کرو۔ حدیث قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے۔ دل میں گنجائش ہونی چاہیے، ارے دل کے بعد ٹانگوں میں بھی گنجائش ہونی چاہیے، دل کی گنجائش سے دوسرا کر کہاں بیٹھے گا؟ تو میرے بزرگوں، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ رمضان کی تو ساری ہی راتیں قیمتی، پھر ان میں آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یہ تو نہایت ہی قیمتی ہیں، پھر ان 10 میں جو طاق راتیں ہیں وہ اور زیادہ قیمتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں بھی یہ 27ویں رات سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات کو اور رمضان کی جو باقی راتیں بچ گئی ہیں، ان راتوں کو جو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو بھی بس میں ہو آپ کے اور ہمارے، ان راتوں کو ہمیں عبادتوں سے آباد کرنا چاہیے۔ دن میں تو روزے لگتے ہی ہیں، وہ تو عبادت ہے مستقل، لیکن رات کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں ان راتوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری راتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، مومن کی ڈیوٹی 2 طرفہ ہے، مومن کی ڈیوٹی 2 طرفہ ہے، ایک پرسنل اور ایک کمیونل۔ ایک اپنی ذات کو سنوارنا ہے اور ایک پوری قوم پر نظر رکھنی۔ اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے تو ہم ساری محنتیں کرتے ہی رہتے ہیں، پوری قوم پر نظر رکھنے کے لیے اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، پوری کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کو راہیں دکھاتے ہیں، راستے کھولتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کا تعلق دین کے ان کاموں سے ہے جس کا تعلق پوری کمیونٹی سے ہے اور قوم سے تعلق ہے، جو بھی دین کے کام ہو، دعوت کا کام ہو، مسجدوں کا کام ہو، دیگر لائن کا کوئی کام ہو، مدرسوں کا کام ہو، اسکولوں کا کام ہو، اسلامی اسکولوں کا کام ہو، جو بھی کام ہے، یہ آیت کریمہ سب سے متعلق ہے کہ جو ہمارے دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے، وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اپنے پلان کے اندر، ناکام کبھی نہیں ہوتے۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جب جزیرۃ العرب کے تمام مشرکین نے یونیٹی کر کے سارے گروپ اور احزاب اور فرقے اور قبیلے مل کر سب نے یک بارگی مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی، حملہ کر دیا تھا، جو غزوہ احزاب کہلاتا۔ احزاب کے معنی ہے پارٹیز، تمام قبیلوں نے مل کر کے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس اس سارے جزیرۃ العرب کے تمام احزاب سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر مشورہ کیا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے علاقے میں لمبا وقت گزر کر آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں عجم میں یہ طریقہ ہے کہ اگر دشمن ایسا کوئی زبردست حملہ کر دے اور اس کا مقابلہ مشکل ہو تو ہم خندق کھودتے، ہمارے اور دشمنوں کے درمیان میں ایک کھائی کھود دی جاتی ہے. اب دشمن آ نہیں سکے گا، وہ اس کنارے رہے گا، ہم اس کنارے رہیں گے، دور دور سے جنگ ہوتی رہے گی اور جنگ پھٹافٹ نہیں ہوگی، لمبا وقت کھینچے گی. یہ ترکیب بہت سمجھ میں آئی حضور کے، صحابہ کو پسند آئی. مکہ مکرمہ سے جو احزاب روانہ ہوئے تھے اور راستے میں قافلے دوسرے قبیلے ملتے چلے جاتے تھے، وہ کس روڈ پر آتے ہیں؟ وہ انٹیلیجنس نے حضور کو خبریں دے دی تھی کہ اتنا بڑا لشکر اس روڈ پر روانہ ہوا ہے. دیکھو جزیرۃ العرب میں آپ نے جو حج کرنے تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ سمجھیں کہ وہ فلاٹ زمین نہیں ہے، پر پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور جو بالکل پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں اس میں قافلے جو چلتے ہیں تو یوں 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 چلیں گے، اور جو گائیڈ ہوں گے وہی ان پہاڑوں کے بیچ میں قافلوں کو چلا سکیں گے. اور ایک روڈ پر پڑ گئے تو اسی روڈ پر آخر تک نکلیں گے، درمیان میں راستہ نہیں بدل. تو مکہ سے یہ لوگ کون سے روڈ پر پڑے ہیں؟ اگر اس روڈ پر پڑے ہیں تو مدینہ کی اس سائڈ پر آئیں گے، اور اگر اس روڈ پر پڑے ہیں تو مدینہ کی اس سائڈ پر آئیں گے. مدینہ کی وہ جو سائڈ تھی ادھر احد کی لڑائی ہوئی تھی، اس مرتبہ مکہ والے اس روڈ پر چلے تھے، اور جہاں احد پہاڑ ہے وہاں روڈ نکلتا تھا، وہاں لڑائی ہوئی تھی. اب کے وہ ادھر نہیں آ رہے کیونکہ ادھر وہ ایک مرتبہ منہ کی کھا کر گئے ہیں، اس لیے اب کے اس دوسرے روڈ پر آ رہے ہیں، اور یہ روڈ مدینہ کے اس طرف نکلے گا. وہاں جہاں سے پہاڑی پہاڑ ہیں اور بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ ایک پہاڑ ہے صلا، اور اس کے مقابل پہاڑ ہے فور، ان کے بیچ میں گھاٹی ہے یعنی کشادہ جگہ. تو یہ مشورہ ہوا کہ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک چوڑی اور گہری کھائی کھود دی جائے کہ دشمن یہاں آ کر کے دم دے کر رک جائے، آگے بڑھ ہی نہ سکے. اور دو طرف پہاڑ ہوں گے، ان پہاڑوں پر لشکر ہوگا تو ان کو پہاڑوں پر چڑھنے نہیں دیں گے، اور اس راستے پر بیچ میں کھائی کھودی ہوئی. دن بہت کم رہ گئے تھے، وہ لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا تھا، اور عرب کی زمین پتھریلی زمین ہے، اس کو کھودنا آسان نہیں، لیکن سب لگ گئے. اور حضور نے 10 آدمیوں کی ٹکڑیاں بنائی اور ان کو ناپ کر جگہ دی کہ اتنی جگہ اس ٹکڑی کو کھودنی ہے، اتنی جگہ اس ٹکڑی کو کھودنی ہے. ایسے پوری زمین تقسیم کر دی گئی اور سب کی ٹکڑیاں بنا دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود ٹوکرا اور پاوڑا لے کر کھودنے میں شریک رہے. اس کھدائی میں عجیب عجیب قصے پیش آئے ہیں. ان قصوں میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ آدھے صحابہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، فاقوں سے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں یہ کھودنا تھا. جب فاقے برداشت نہیں ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی چادریں اٹھا کر، اس وقت کرتے نہیں پہنے جاتے، چادر اوڑھتے تھے، تو چادر ہٹا کر کے دکھایا تو لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے. پیٹ میں جب بھوک سے گھڑا پڑ جائے تو پھر مشقت کا کام نہیں ہوتا. پھر ایک پتھر کو خاص قسم کا عالم میں ہوتا ہے، اس کو رکھ کر کے اس کے اوپر کپڑا باندھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گھڑا بھی بھر جائے گا، اور وہ پتھر خاص قسم کا ہے جو بھوک میں بھی مدد دیتا ہے. تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے بھوک سے ہمارا یہ حال ہے. حضور نے اپنے چادر ہٹائی تو حضور نے 2 پتھر باندھ رکھے. انہوں نے تو بھوک سے ایک پتھر باندھ رکھا تھا، حضور نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے. یہ منظر دیکھ کر سب کی ہمت ہو گئی اور پھر جا کے کام میں لگ گئی. اس موقع پر ایک معجزہ بھی پیش آیا ہے، وہ بھی ذکر کر دوں. جب حضور نے وہ چادر ہٹائی اور 2 پتھر کا مطلب آدمی چلنے کے قابل نہیں، اور حضور کھدائی کر رہے ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں. ایک صحابی حضرت جابر ہیں، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ میرے گھر تھوڑے جو رکھے، یہ ان کے دماغ میں آیا. چنانچہ انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں ذرا گھر ہو کر آتا ہوں. گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھ میں نے آج حضور کا یہ حال دیکھا ہے، اور گھر میں جو ہے
تو جلدی سے اس جو کو پیس اور پیس کے روٹی بنا. اور ایک بکری کا بچہ تھا وہ انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے صاف کر کے دیا کہ اسے پکا اور یہ جو پیس کر کے روٹی بنا. میں حضور کو اور چند ساتھیوں کو بلا لاتا ہوں کھانے کے لیے. تو جلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھو مجھے رسوا مت کرنا. بیوی وہ سمجھدار ہے, اس نے کہا دیکھو مجھے رسوا مت کرنا, کیونکہ کھانا جتنا ہے اس سے زیادہ مہمان آ جائیں تو عزت کس کی جائے گی؟ گھر کے خاتون کی جائے گی. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو مجھے رسوا مت کرنا. خیر حضرت جابر پہنچے اور حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ 5 آدمیوں کا کھانا میرے گھر ہے, تو آپ چلیں اور آپ کے ساتھ 4 آدمی اور چلیں. وہ حضور نے پاوڑا رکھ دیا اور اعلان کیا بھائی چلو جابر کے یہاں دعوت ہے. حضور نے اعلان کر دیا جابر کے یہاں آج دعوت ہے, 1500 آدمی کام کر رہے ہیں. اب حضرت جابر کے تو پیروں تلے سے زمین سرک دی. ان کی گھبراہٹ دیکھ کر حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں, گھر جا کر بیوی سے یہ کہو کہ آٹا گھون کر روٹی پکانا میرے آنے سے پہلے شروع نہ کریں, اور محلے سے 5-10 عورتیں روٹی پکانے بلا لیں اور آٹا گھون کر تیار رکھیں, میرے آنے سے پہلے روٹی شروع نہ کریں. اور جو گوشت پک رہا ہے اس کے اوپر سے ہانڈیا پر سے ڈھکنا میرے آنے سے پہلے نہ ہٹائیں. ان کو پہلے بھیج دیا. اب یہ سب کا ہاتھ واتھ جاڑ کر کے یہ 1500 آدمیوں کا قافلہ چلا ہے حضرت جابر کے دعوت کھانے. انہوں نے گھر جا کر بیوی سے کہا کہ حضور نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا کہ جابر کی یہاں دعوت ہے. تو دیکھو عورت کی سمجھداری. عورت نے کہا آپ نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر اتنا کھانا, آپ نے یہ بتایا تھا حضور کو؟ تو حضرت جابر نے کہا میں نے بتایا تھا, میں نے حضور سے کہا تھا کہ میرے گھر 5 آدمیوں کا کھانا ہے. تو بیوی کہتی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اناؤنسمنٹ حضور نے کیا ہے, حضور ذمہ دار ہے. ہم نے تو اپنے گھر کی متا بتا دی ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا ہے. دیکھو مرد سے عورت کتنی سمجھدار, کتنی آگے. اس نے کہا جب آپ نے حضور کو بتا دیا کہ ہمارے گھر اتنا کھانا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت. اب حضور سب کو لا رہے ہیں تو حضور جانے. خیر انہوں نے آٹا پک کے تخت تیار کیا, حضور سب قافلے کے ساتھ آئے اور حضور نے اس آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, تھوک ڈالا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ سب عورتیں روٹی پکانے کے لیے بیٹھ جائیں. اور اس ہانڈیا کو کھول کر کے اس میں بھی حضور نے لعاب ڈالا اور پھر اس کے ڈھکنا ڈھانپ دیا اور حضور نے حکم دیا کہ جو جو روٹیاں تیار ہوتی جائیں اس طرح سے کھانا کھلانا شروع کرو اور اس آٹے پر سے رومال نہ ہٹائے اور ہانڈیا میں سے سالن نکالا جائے تو ذرا سا ڈھکنا ہٹا کر اندر سے سالن نکال کر ڈھکنا ڈھک دیا جائے. کھانا شروع, روٹیاں پکنی شروع ہوئی, کھانا شروع ہوا. 1500 آدمی کھانا کھا کر پیٹ بھر کر, جن میں سے پاپوں سے تھے وہ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر حضور کی تشریف لے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں اب میں نے آ کر جو کپڑا ہٹایا تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آٹا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے, اور ہانڈیا کا ڈھکن کھولا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس میں گوشت پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. تو بہرحال یہ سب یہ معجزہ اسی موقع پر پیش آیا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے پیٹ پر پتھر بھار کر کے مانگ کر کے یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کی بہت سی شکلیں ہیں, ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جو آئی حضور کے ہاتھ پر ایک معجزہ ظاہر ہوا اور سب کو کھانا مل گیا. اللہ کی مدد کی بے شمار شکلیں ہیں, لیکن جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں اللہ کی نصرتیں اور مددیں ضرور آتی. اسی غزوہ احزاب میں صحابہ ایک رجز پڑھ رہے تھے, بڑا عجیب رجز. رجز کہتے ہیں کہ خاص قسم کے اشعار ہوتے ہیں جن کو لہجے کے بغیر پڑھا جاتا ہے, جیسے نظم اور غزلیں اور نعتیں اور جیسے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ نہیں, بلکہ یہ خاص قسم کے اشعار ہوتے ہیں جو لہجے کے بغیر تحت لفظ پڑھا جاتا ہے. صحابہ یہ رجز پڑھتے تھے, اللہم لولا انت مہتدینا, اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں راہ نہ ملتی. اللہم لولا انت مہتدینا
اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے یعنی آپ ہماری رہنمائی نہ کرتے. اللہ نے نبی آخر زمان بھیجے، ان کے ذریعے سے عرب کے لوگوں کو سب سے پہلے راہ ملی. اگر حضور اپنا حبیب نہ بھیجتے تو ان جزیرت عرب کے لوگوں کو کہاں سے راہ ملتی؟ وہ کہتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم راہ نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہم زکوٰۃ خیرات کرتے اور نہ ہم نمازیں پڑھتے، یعنی نہ ہم مالی عبادتیں کرتے نہ ہم بدنی عبادتیں کرتے. آج ہمیں جو یہ دو عبادتوں کی توفیقیں ہو رہی ہیں، بدنی عبادتیں کرنے کی، نماز، تلاوتیں، ذکر وغیرہ، اور مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ جو کچھ توفیق ملی ہے پروردگار عالم آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. اگر آپ اپنا نبی اپنا حبیب نہ بھیجتے تو ہمیں نمازوں کی اور خیراتوں کی توفیق نہ ہوتی. یہ وہ رجز پڑھتے تھے صحابہ، سب مل کر پڑھیں گے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اللہم فانزل السکینۃ علینا. اے اللہ بس ہم پر سکون نازل فرما. اللہم فانزل السکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما. وَإِنْ أَرَادُوا شَيْئًا أَبَيْنَا، اور اگر وہ جو مکہ سے دشمن آ رہے ہیں، لشکر لے کر چڑھائی کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی چیز چاہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیا چاہیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ مکہ سے جو مشرکوں کا لشکر آ رہا تھا وہ کیا چاہے گا؟ یہی چاہے گا کہ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر ان کی راہ پر چلے جائیں. تو اگر وہ کوئی چیز چاہیں تو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. جب یہ آخری لفظ آتا تھا تو حضور بھی شامل ہوتے تھے اس میں بولتے. یوں تو تمام صحابہ رجز پڑھتے تھے، حضور اپنا خاموشی سے کام کرتے تھے، لیکن یہ آخری لفظوں میں حضور بھی آواز میں آواز ملاتے تھے. شعر ہے وہ بڑا عجیب شعر ہے، آپ حضرات عربی نہیں جانتے ورنہ بڑا مزیدار شعر ہے. اللہم فانزل السکینۃ علینا وَإِنْ أَرَادُوا شَيْئًا أَبَيْنَا. یہ جو ابینا لفظ آتے تھے تو حضور بھی آواز ملاتے تھے، ہم نہیں مانیں گے. ابینا کے معنی ہم نہیں مانیں گے. اگر وہ جو مکہ سے دشمن آ رہے ہیں اگر وہ کوئی چیز چاہیں گے ہم نہیں مانیں گے. اے اللہ سکون نازل فرما، اطمینان نازل فرما. جب صحابہ کا یہ شعر پورا ہوتا تو حضور اسی وزن پر دعا دیتے اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ مہاجرین کی مغفرت. جو کھدائی کر رہے ہیں یہ انصار اور مہاجرین تھے. تو جب یہ رجز پڑھتے تھے اور ان کا یہ آواز دو شعر پورے ہوتے تھے تو حضور اس کا دعا فرماتے تھے اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما اور مہاجرین کی مغفرت فرما. میرے بھائیوں، دشمن پہلے دن سے قیامت کے دن تک مسلمانوں سے کوئی چیز چاہتا تھا، چاہتا ہے اور چاہے گا. اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز. ستیزہ کار مانے فائٹنگ ہوتی رہی ازل سے، جب سے دنیا شروع ہوئی وہاں سے آخر قیامت کے دن تک فائٹنگ چلتی رہے گی ان کے درمیان میں. یہ چراغ مصطفی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلایا ہوا چراغ ہے. یہ دین اسلام ہے اور یہ ابو لہب کے شرارے ہیں. ان کے درمیان میں فائٹنگ ازل سے ابد تک چلتی رہی. اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، پہلے دن سے لے کر آج تک
فائٹنگ چلتی رہی ہے چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کے درمیان. لہذا جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں امت مسلمہ کا نعرہ کیا ہوگا؟ امت مسلمہ کا نعرہ ہوگا وَإِنْ أَرَادُوا شَيْئًا أَبَيْنَا أَبَيْنَا. اگر وہ ہم سے کوئی چیز چاہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے موقع پر مضبوط رہیں گے، اس سے نہیں ہٹیں گے. دین کی حفاظت میرے بھائیو اسی طرح سے انہوں نے اتنا منوا لیا. ہم نے کہا چلو مان لیں. وہ اتنا، دوسری مت اتنا منوائیں گے، چلو اتنا مان لیا. تیسری مت اتنا منوائیں گے، چلو اتنا مان لیا. چوتھی مت اتنا یہاں تک کہ اتنا سارا منوا لیں گے اور ہم اپنی پوزیشن کھو کر کے ان کے ہو کر رہ جائیں گے. امت مسلمہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس امت کا پہلا قافلہ تیار نہیں ہے تو آج بھی قافلہ تیار نہیں ہے. ابینا ابینا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جو دین اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت بھیجا ہے، اس دین کو ہم سینے سے لگائیں گے، اس دین کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. کہیں رہیں، زمین کے اوپر رہیں، زمین کے نیچے رہیں، یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، ایشیا میں رہیں، عرب میں رہیں، چائنا میں رہیں، آسمانوں پر رہیں، چاند پر رہیں، زہرہ پر رہیں، مریخ پر رہیں، پاتال میں چلے جائیں، اپنے دین کو گلے سے لگائے رکھیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر یہ عزم و حوصلہ ہے ملت کا تو ملت کو کوئی چکھ نہیں سکتا. ملت کو کوئی چکھ نہیں سکتا، اس کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتا اگر ملت کے اندر یہ حوصلہ ہے. میرے بھائیوں، ہمارا ہندوستان، میں نے ہمارا اس لیے کہا کہ آپ لوگ چلے آئے، ورنہ وہ آپ کا بھی ہے. یہ میں نے ہمارا اس لیے کہا تو ناراض نہ ہونا. ہمارے ہندوستان میں اس وقت جو سب سے اہم ضرورت نیو جنریشن کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے آداب کی، ان کے ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کی تہذیب کی حفاظت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کے ایجوکیشن کی حفاظت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اسکول، بوائز اینڈ گرلز کے بھی اسکول شروع کیے جائیں پورے ہندوستان کی سطح پر. کیوں؟ ہندوؤں نے ایک پلان بنایا ہے کہ کلاس میں مسلمان بچہ ہو اس کو نہیں پڑھانے کا، نہیں پڑھاتے. اور گجرات میں تو خاص طور پر مسلمان بچوں کو ماسٹر پڑھاتا ہی نہیں. ان کو اوپر سے اندر ہدایت ہے کہ ان بچوں کو بٹھائے رکھو، پڑھاؤ. تو جو اسکولوں کا فساد اور خرابیاں آ رہی ہیں وہ تو بہرحال ہندوستان میں یہاں سے کم ہے، لیکن یہ ایجوکیشن کی لائن سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. پھر یہ بھی اوپر سے ہدایت ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے کچھ بھی نہ لکھیں، پاس کرو. کچھ بھی نہیں لکھا، پاس ہو گئے. اب اوپر سے یہ بھی ہدایت ہے کہ جب ملازمت کا مسئلہ ہے انہیں ریجیکٹ کرو، کمپٹیشن میں ریجیکٹ کرو، تو کباڑا ہو گیا. اس لیے ملت کی جو نگہبان ہیں، ملت کے جو بہبودی کے لیے سوچنے والے ہیں، علماء ہوں یا سیاسی لیڈران ہوں یا قوم کے رہنما ہوں، وہ مسلسل اس پر فکر مند ہیں کہ اس وقت اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے ایجوکیشن کی حفاظت کرنی ہے، دنیا کی تعلیم کی ان کی حفاظت کرنی ہے، تو اپنے اسکول الگ کرنے پڑیں گے، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے